سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چار یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چار یار۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ ابھی انہوں نے اعلان کیا اذان کا جواب دیجیے، اذان کا جواب کیسے دیں گے؟ ابھی اذان ہوگی نا تو جس طرح میں جواب دوں گا نا یہی اذان کا جواب ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی لا الصلاة حول ولا قوة الا باللہ العظیم حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی لا الفلاح ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی لا الفلاح ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ٹھیک ہے، یہ جس طرح میں نے اذان کا جواب دیا اسی طرح جواب دینا چاہیے، اور اسی طرح مدنی منوں آپ بھی گھر میں اذان سنیں تو کام کاج چھوڑ کر، کھیل کود کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ چھاڑ کے ادب اور احترام کے ساتھ اذان کا جواب دیجیے۔ اور یہ جو اذان کا جو میں نے طریقہ بتایا یہ الحمدللہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کے اندر جب آپ کھولیں گے تو سب سے پہلا رسالہ جو ہے اس رسالے کا نام ہے فیضان اذان۔ تو اذان کے فیضان سے بھرپور اس رسالے کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ شروع ہی کے اندر آپ کو اذان کا ثواب، اذان کہنے کا ثواب، اذان کا جواب دینے کا ثواب، اسی طرح اذان کہاں کہاں دی جاتی ہے یہ سب کچھ بھی آپ کو اس ایک رسالے کے اندر مل جائے گا۔ آپ بھی پڑھیے، نیت کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پاس یہ رسالہ ہے، یہ کس کا رسالہ ہے؟
امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ، اس میں صفحات ہیں 29 اور اس کے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو چوتھا صفحہ ہے اس کے اندر ایک ہیڈنگ ہے آذان کے جواب کی فضیلت۔ میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں، مدنی منع بھی سنیں اور دیگر اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں کہ آذان کا جواب دینے کی کتنی فضیلت ہے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتو، جب تم بلال کو آذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب آذان و اقامت کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شروع میں جب آذان شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ 2 کلمے ہوتے ہیں۔ یہ کتنے کلمات ہیں؟ 2 کلمات ہیں۔ اس طرح پوری آذان میں کل کتنے کلمات ہیں؟ 15 کلمات ہیں۔ اگر کوئی اسلامی بہن ایک آذان کا جواب دے، یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا۔ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی ہے، تو یوں فجر کی اذان میں یہ 2 کلمات بڑھا دیے تو 15 × 2 17، تو یوں فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے۔ اور اس طرح فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی۔ اور اسلامی بھائیوں کے لیے دگنا اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے، تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا۔ الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بھائی کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، یعنی 3,12,00,000 یعنی 24 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو اذان کا جواب دینے کے بجائے باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اذان کے دوران گفتگو میں مشغول رہتا ہے، بات چیت میں مشغول رہتا ہے، اس کے برا خاتمہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے، بالخصوص مدنی منوں اور مدنی منیوں، جب بھی اذان ہوگی تو کیا کریں گے؟ آپ بتائیں؟ جی، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اور نگاہیں جھکا کر جس طرح مؤذن بولے آپ بھی بولنا شروع کر دیں۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ اذان ہو تو جو مؤذن کہتا جائے وہ آپ بھی دہراتے رہیں۔ میں نے بیچ میں
جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا گیا تو اس میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اور اللہم متعنی بالسمع والبصر پڑھا. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوگی. اور اسی طرح جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ یہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کا احترام، اس کا جواب دینے اور اس یہ جو فضائل ہیں اذان کے جواب دینے کے ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہچار یار.